ماہنور آج بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے 12 بجے تک سوتی رہی۔ بیٹا اب اٹھ بھی جاؤ، شازیہ نے اسے آواز دی۔ شازیہ آج کل بڑی خوش تھی، اور کیوں نہ ہوتی، اس کو اس کا بھائی مل گیا تھا۔ شازیہ اور شعیب تک الگ ہو گئے جب اذلان 5 سال کا تھا اور ماہنور 3 سال کی۔ کل وہ اپنے بھائی سے ملی، وہ بھی 18 سال بعد۔ شعیب تو وہ کس کے گلے لگی تھی، آخر کو بھائی تھا۔ دونوں بھائی بہن روتے رہے، لیکن اب اپنے بچوں کی وجہ سے دوبارہ مل گئے تھے۔ اذلان میں اس کو شعیب نظر آیا تھا، لیکن اس کا چہرہ شازیہ سے زیادہ ملتا تھا۔ ماہنور کی آنکھیں اور شعیب کی آنکھیں بالکل ایک جیسی تھی۔ اگر یہ کہا جاتا کہ اذلان اپنی پھوپھی پر اور ماہنور اپنے ماموں پر گئی تھی تو اس میں کوئی بھی شک نہیں تھا۔ اب دونوں بہن بھائی مل گئے تھے۔ شعیب جانتا تھا کہ اذلان نے کیوں ماہنور کو چنا، لیکن شازیہ ان سب باتوں سے بے خبر تھی، اس لیے کہ بھائی کی وجہ سے اذلان ماہنور سے شادی کر رہا تھا۔ لیکن یہاں معاملہ ہی الٹا تھا۔ اذلان نے جو کیا، اس بات نے شعیب کو بہت چوٹ پہنچائی تھی، اور شعیب نے اس سارے خسارے کا جرمانہ بھرنے کے لیے ماہنور کو بہو بنانے کو کہا تھا۔ دل لگی اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اذلان نے بھی یہی فیصلہ قبول کیا، لیکن اس نے ابھی تک شعیب کو اپنے جذبات سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ کل منگنی کے فنکشن کی وجہ سے ماہنور ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ اٹھ بھی جاؤ، کب تک سوئی رہو گی، اٹھو۔ ماہنور آنکھیں مسلتے اٹھی اور باتھ روم چلی گئی اور سیدھے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم اب اذلان کی ہو گئی ہو، اذلان اب کچھ ہی دنوں میں تمہارا شوہر ہوگا۔ تمہیں ڈوب مرنا چاہیے ماہنور، تمہاری شادی بھی اب اس کے ساتھ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے تم بلال سے دور ہو گئی ہو۔ اب تم بھی اس کو ویسے ہی تڑپاؤ جیسے تم تڑپی، تاکہ اس کو احساس ہو۔ ماہنور آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، بی ریڈی اذلان شاہ، ناؤ اٹس مائی ٹرن۔ یہ سوچ کر اس نے نل کھولا اور پانی بھر کر چہرہ دھونے لگی، اور وہ مکمل فریش ہو کر نیچے آئی تو شازیہ کو اپنا منتظر پایا۔ مما آپ شروع کر لیتی، میں آ جاتی، مجھے میری بیٹی کے ساتھ کھانے کی عادت ہے۔ مما ابھی عادت ختم کر دے، ماہنور نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ کیوں؟ شازیہ نے اس کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ اب تو شادی ہونے والی ہے میری، ماہنور نے فکر سے کہا۔ تو اس کے بعد میں امریکہ چلی جاؤں گی، شازیہ نے گویا دھماکہ کیا۔ ماہنور کے گلے میں نوالہ اٹک گیا۔ مما آپ نہ جائیں پلیز، ماہنور نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا۔ بیٹا صرف میں تھوڑی جاؤں گی، میرے ساتھ تمہارے ماموں بھی ہوں گے بھائی، ہمیں بھی تو انجوائے کرنا ہے، اور تمہارے ماموں کا علاج بھی چل رہا ہے، اور خادمہ نے بھی کام کرنے سے منع کر دیا، اس لیے میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اماں، ماہنور اپنی پوری قوت سے چلائی۔ کیا ہے؟ شازیہ حیران ہوئی۔ امی ایسے تو نہ کہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ورنہ میں نے آپ کو جانے نہیں دینا کہیں بھی۔ اوکے بیٹا، نہیں کہتی، پکا۔ اور پھر دونوں ماں بیٹی ناشتہ کرنے لگے۔ ماہنور اپنی ماں کے الفاظوں کو سوچ سوچ کر ناشتہ کر رہی تھی، اور شازیہ یہ سوچ کر، شیر و اذلان کو یہاں بھیجو اور کہو کہ بہت ضروری کام ہے مجھے اس سے، شعیب نے اخبار کو دیکھتے دیکھتے کہا۔ شیرو چلا گیا اور شعیب نے اخبار اٹھایا اور ایک ہیڈ لائن پڑھنے لگا۔ شعیب ملک کے ہونہار بیٹے جس کے لیے ساری دنیا کی لڑکیاں پاگل تھی، جی ہاں، اذلان شاہ نے کل اپنی پھوپھو زاد ماہنور خان سے منگنی کر لی، اور سنا ہے کچھ دنوں میں اس کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ شعیب ملک نے اخبار نیچے رکھا۔ اذلان ان کو دور سے دکھتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے پر غور کیا۔ کیا کیا نہیں تھا اس کے بیٹے میں، غرور، انا، ایک مکمل اور خوبصورت سا چہرہ، اس کے مسکراتے ہوئے ہونٹوں پر وہ مونچھ اور ہلکی سی داڑھی، اس کے چلنے کا اسٹائل باللہ، گویا وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہو، اور کوٹ کو ہاتھ میں لیے ہوا میں لہرا رہا تھا۔ شعیب یہ ہال میں بیٹھے شیشے سے دیکھ رہے تھے، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ اخبار میں بالکل صحیح لکھا تھا، ایسے شخص کو کوئی بھی دیوانہ ہو سکتا تھا۔ جی بابا، اذلان ان کے پاس آیا۔ بیٹا میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تمہاری شادی میں کوئی میڈیا وغیرہ نہیں ہوگا، اور شادی کے دوسرے دن میں اور تمہاری پھوپھو امریکہ چلے جائیں گے۔ کہاں جائیں گے ابو، اور اتنی جلدی کیوں؟ دیر سے جائیں، اذلان نے ضد کی۔ بیٹا مجھے جانا ہوگا، اور تمہاری پھوپھو کو بھی، اب سارا آفس تمہارے ہاتھ پہ، اب یہ آگے تمہیں سنبھالنا ہے۔ اپنے پارے کے آفس میں مٹی نہ ملا دینا، اور اس آفس کو اور بڑا بنا دو۔ شعیب اس کو سمجھا رہے تھے، اور وہ بھی کسی بچے کی طرح ان کی باتوں کو سمجھ رہا تھا۔ بابا آپ بس جلدی سے گھر آ جانا، میں آپ کا انتظار کروں گا،
آپ کو بہت مس کروں گا، اور رہی آفس کی بات نا تو بے فکر رہے، میں بہت اچھا سنبھال لوں گا، آپ اور پھوپھو بس جلدی کام کر کے آ جائیے گا۔ ہاں بیٹا، ایک اور کام بھی کرو۔ جی حکم کرے بابا، اذلان نے فرما برداری سے کہا۔ بیٹا اپنی پھوپھو کے یہاں جاؤ، وہاں ویسے بھی کوئی نہیں ہے، کوئی مرد ہوتا میں تمہیں کبھی نہ کہتا، لیکن وہاں کوئی مرد نہیں ہے، تم ایسا کرو ان کے گھر جاؤ، ان کو جو جو چیزیں چاہیے لا کر دو، اور تم اور مہنور جاؤ ڈیزائنر کے پاس، اپنے سارے فنکشن کے سوٹ لے کر آؤ۔ بابا میرا جانا ضروری نہیں، کسی اور کو بھیج دیں گے، اذلان نے بیزاری سے کہا۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہا، تم ہی جاؤ گے؟ اور ہاں ایسے نہیں، وہاں جا کر صرف اور صرف تم نکاح کا ہی سوٹ لے کر آؤ، کوئی اور تمہارا نوکر ہے تمہارے کپڑے تو لے کر آئے، ساتھ تمہاری بیوی کا بھی لے کر آئے۔ چپ چاپ خود جاؤ نکمے، شعیب نے اس کو ایک لقب سے نوازا۔ جا رہا ہوں، بس نکما نہ کہیں، اذلان نے خفا ہو کر کہا، اور کار کی چابی اٹھا کر مہنور کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ پتہ نہیں کیا دیکھا پاپا نے مہنور میں، میرے گلے ہی میں ڈال دیا، یہ کہے کہ اذلان نے گیٹ پار کیا اور مہنور کے گھر کی طرف ٹرن لیا۔ حال مہنور بچوں کو ابھی اسکول سے لائی تھی اور خود ان کے لیے کھانا بنانے کے لیے اندر گئی۔ اس وقت دروازہ بجا، علیشہ نے دروازہ کھولا تو اذلان کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں بڑا سا شاپنگ بیگ تھا، جس کا صاف صاف مطلب تھا کہ وہ آج بھی دونوں کے لیے کچھ لایا ہو، اور وہ دونوں بالکل خاموش ہو گئیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے، اذلان نے شاپر آگے بڑھایا، لیکن اس کا ہاتھ ویسا کا ویسا ہی رہا۔ علیشہ اور علیشہ کے جسم میں کسی بھی حصے نے حرکت نہیں کی۔ اذلان کے ہاتھ سے چیزیں گر گئی۔ اپنے بابا کے ہاتھ سے نہیں لوگے تو نہ لو، نیچے ہی سے اٹھا لو، اذلان نے کہا۔ مہنور بھی باورچی خانے کے دروازے پر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں لینا، آپ واپس چلے جائیں، اور ہماری ڈال بھی لے کر جائیے جو آپ نے خود دی تھی۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، علیشہ نے کہا، اور اسی وقت علیشہ نے ڈال لا کر اذلان کے پاس نیچے اسی سامان میں رکھ دی جہاں ابھی بھی اذلان کے ہاتھ سے شوہر گرا تھا۔ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہمارے لیے ہماری ماما اچھی ہیں، ہمیں ان کا ساتھ چاہیے اور کوئی دوسرا شخص نہیں۔ اذلان کی آنکھیں بھر آئیں، اس کی بیٹیاں اس کو شخص کہہ رہی تھیں، شخص بھی وہ جو اس کا باپ تھا، ہاں وہی جو اس کا خون تھی دونوں، آج وہی دونوں اس شخص کو قہر کہہ رہی تھی۔ مہنور کو اس وقت اذلان دنیا کا سب سے چالاک آدمی لگا۔ ایک بات بولوں، آج تم دونوں مہنور کا وجود لگ رہی ہو، میرا نہیں۔ جب پہلی ملاقات میں ملی تھی نا تم دونوں، تب تم دونوں میں ایک الگ سا جوش اور ایک الگ سی خوشبو تھی، باپ سے ملنے کی خوشبو۔ آج تم دونوں نے مجھے پرایا کر دیا۔ یہ سامان تم لوگوں کے لیے لایا تھا، اس کو چاہو تو پھینک دو یا چاہو جلا دو یا کسی غریب کو دے دو، میں واپس نہیں لے جا سکتی۔ یہ کہہ کر اذلان اٹھا، آنسو صاف کیے اور مرے ہوئے قدم اٹھاتا ہوا چلا گیا۔ مرد نہیں روتا، سب نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، لیکن آج ایک مرد رو دیا۔ ہاں آج اذلان شاہ رویا، اولاد کے لیے، وہی اولاد جس سے بہت سال اذلان دور رہا، وہی اولاد جس نے اس کو کل بوسہ دیا تو آج اس کے گلے میں رسی باندھ دی۔ مرد روتا ہے، مرد کے بھی آنسو ہوتے ہیں، مرد کو اولاد کے غم میں روتا دیکھا گیا۔ مرد تو تب بھی نہ رویا جب جب اس کے سامنے ذلیل ہوا، مرد تو تب بھی نہ رویا جب جب وہ سب کے سامنے ذلیل ہوا، لیکن آج مرد رویا، اولاد کی نفرت دیکھ کر رویا۔ اولاد سب سے پیاری ہوتی ہے، اور اولاد کی نفرت سب سے بڑی نفرت اور بے حد تکلیف دہ نفرت ہوتی ہے۔ علیشہ اور علیشہ ابھی تک اسی کیفیت میں چپ تھی، اور مہنور کے اندر سے آواز آئی، تم بڑی بے رحم نکلی، تم نے اولاد سے اس کا باپ چھین لیا، تم نے غلط کیا مہنور، تم نے بہت غلط کیا۔ وہ کرنے ہی کیا آیا تھا، اس نے کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا، وہ صرف اور صرف اپنی بیٹیوں سے ملنے آیا تھا۔ تم نے اپنی بیٹیوں سے اس کا باپ چھینا، تم بچوں سے لڑ سکتی تھی، اس کو سمجھا سکتی تھی، لیکن ایسا ظلم تو نہ کرتی۔ تمہاری ماں نے بھی تو ایسا نہیں کیا، اس نے بھی تمہیں تمہارے والد سے ملنے دیا تھا، لیکن تم ہی نے تب والد کو دور رکھا، اور آج اپنے ہی بچوں کے والد کو بچوں سے دور رکھا۔ تم جانتی ہو نا والد کے بنا اولاد کی زندگی کیسی ہوتی ہے، پھر تم نے دو اور مہنور کیوں بنائے، کیوں تم نے دو اور مہنور کو جنم دیا؟ تم انہیں معاف کرنے والوں میں سے بناؤ، ان کے والد سے محروم نہ رکھو۔ اس کے بعد مہنور نے دل میں عہد کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے بچوں کے دل میں نفرت اور پروان چڑھنے نہیں دے گی، ان کو محبت کرنا سکھاؤں گی میں، مہنور نے دل ہی دل میں خود کو کہا۔
اور کھانا اٹھا کر اپنی بیٹیوں کے پاس لے کر گئی۔ ماضی اذلان ماہنور کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ کار میں اس نے گانا اسٹارٹ کیا۔ اس وقت اس کے دل کی حالت کیا تھی، لیکن گانا اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہا تھا۔ ماہنور، تم میں کچھ تو خاص ہے جو مجھے تمہاری طرف کھینچ رہا ہے۔ تم میں کچھ الگ ہے، تم دوسری لڑکیوں سے الگ ہو، لیکن تم میں ایسا کیا ہے میں خود جاننے سے قاصر ہوں۔ تم نے اذلان کو پاگل کر دیا ہے۔ تم اذلان کی چاہ بن رہی ہو، تم اذلان شاہ میں سما رہی ہو، تم سے عشق ہونے لگا ہے، تم اذلان کی محبت ہو، تم اذلان کی چاہت ہو، ایسی چاہت جو آج کے بعد کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو اور بڑھنے لگی تھی، کیونکہ تم کسی معمولی انسان کی نہیں، اذلان کی محبت ہو۔ اذلان نے جس کو چنا ہمیشہ اچھا چنا۔ بی ریڈی ماہنور، بی ریڈی فار مائی لو۔ میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم بھول جاؤ گی تمہاری زندگی میں کوئی اور بھی ہے۔ تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم خود بھی بھول جاؤ گی۔ تمہیں یاد رہے گا تو صرف اتنا کہ تم اذلان شاہ کی ہو چکی ہو۔ بی ریڈی، اذلان مسکراتے ہوئے کار چلا رہا تھا۔ وہ اپنی منزل کی طرف رواں دھواں تھا، یہ سوچے بغیر کہ آگے اور کچھ کیا ہونے والا ہے۔ تمہاری محبت میں پاگل بن بیٹھے، ہاں ہم تم سے محبت کر بیٹھے، ہم تمہیں اپنا دل دے بیٹھے، لگتا ہے تم بھی مجنوں بن بیٹھے۔ یہ جو مجھ سے نظریں چرا رہی ہو، لگتا ہے تم بھی محبت کرنے لگی ہو، ہم پر مرنے لگی ہو، لگتا ہے تم بھی لیلا بن رہی ہو۔ ماہنور دیوار میں اپنی منگنی کی پک لگا رہی تھی، شازیہ باورچی خانے میں تھی۔ ماہنور کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا اور پاس کے اسٹول پر چڑھ گئی اور اپنی تصویر لگانے لگی۔ وہ تو تصویر نہیں لگا رہی تھی، لیکن یہ شازیہ تھی جس نے اس کو بہت ڈانٹا تھا، اور اب وہ مجبوراً تصویر لگا رہی تھی۔ اچانک ہی اس کے دماغ میں اذلان کا خیال آیا اور اس نے بہت زور سے ہتھوڑی ماری، جو بجائے کیل کو لگنے کے اس کے ہاتھ پہ لگی۔ اس نے ہتھوڑی چھوڑا تو ہتھوڑی سیدھا اس کے پاؤں میں جا لگی، جس سے وہ پیچھے ہوئی۔ اسٹول ان بیلنس ہوا اور ماہنور ہوا میں۔ اس سے پہلے وہ زمین پر گر کر اپنی ہڈی توڑتی، کسی نے اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کا دل 100 اسپیڈ سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ وہ جلدی سے دور ہوئی اور اذلان کو اپنے سامنے پایا۔ تم کب آئے؟ ماہنور نے سوال کیا۔ تب جب تم میری اتنی پیاری تصویر کو دیوار میں لگا رہی تھی۔ تمہاری نہیں میری، سمجھے نا؟ ماہنور نے ہاتھ کا درد بھول گئی تھی اور اب اذلان سے لڑنے میں مصروف تھی۔ تمہاری یا میری کیا فرق پڑتا ہے، اب ہم ایک ہی ہیں۔ اذلان نے ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کیا۔ تم بکواس بند کرو، مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے ساتھ ہونے کا۔ امی نے کہا تصویر لگاؤں تو لگائی، اب تم خوش فہمی میں مر نہ جاؤ۔ ماہنور نے ایک ایک لفظ کو چبا کر کہا۔ مجھے خوش فہمیاں نہیں ہوتی، اور ہاں بہت سی لڑکیاں مجھے دیکھ کر خوش فہمیاں پال لیتی ہیں۔ اذلان بھی اذلان تھا، کہاں ہارتا۔ کم از کم میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں اذلان شاہ، اور مجھے ویسا سمجھنے کی غلطی نہ کرنا۔ اگر لڑکیاں تم پر مرتی تھیں تو ماہنور بھی کسی۔ اذلان نے اس کے منہ پر انگلی رکھی۔ میرے سامنے بکواس نہ کرو، تم اب میری ہو، سمجھے نا؟ اور اگر کسی ایک لڑکے کا نام لیا نا تو اس کو کل کا دن نصیب نہیں ہوگا۔ تمہارے ایک ایک دوست کو قبر کی سیر کرواتا مس ماہنور، اذلان نے کالر کو جھاڑ کر کہا۔ ماہنور نے اذلان کو دھکا دے کر الگ کیا۔ دور رہو، ماہنور نے کہا۔ اسی وقت شازیہ آ گئی۔ بیٹا اذلان کیسے ہو، کب آئے؟ بس پھوپھو ابھی آیا ہوں۔ اصل میں ماہنور کو چوٹ آ گئی اور میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں، لیکن یہ میری بات ہی نہیں مان رہی، اذلان نے ایک فرما بردار بچے کی طرح کہا، اور ماہنور اس کی اس حرکت پر صرف اس کو ایک گالی ہی دے سکتی تھی۔ بیٹا جاؤ، جب اذلان اتنا کہہ رہا ہے تو تم کیوں اتنی مسئلہ کر رہی ہو؟ بچی نہیں ہو، جاؤ ابھی۔ شازیہ نے اس پر غصہ کیا۔ اوکے امی میں جاتی ہوں۔ ماہنور نے دوپٹہ بنایا اور اذلان کو دیکھا۔ اب چلے، ماہنور نے کہا۔ ہاں ہاں چلو، کیوں نہیں، اذلان نے خوش دلی سے کہا۔ ماہنور نے اس کو ایک نظر سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو تم چلو بتاتی ہوں میں کون ہوں۔ دونوں کار میں بیٹھے اور ڈاکٹر کی طرف چلے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ دیکھا جو بھی بالکل نیلا نیلا ہو گیا تھا۔ آپ کی مسز کو ایک انجیکشن لگے گا جس سے ان کا پین کم ہوگا، ورنہ ان کا درد بڑھ سکتا ہے۔ نرس انجیکشن لے کر آئی تھی اور انجیکشن کو دیکھ کر ماہنور کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو رہا تھا۔ میں انجیکشن نہیں لگواؤں گی، ماہنور اذلان سے چپک کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو ابھی لگ جائے گی انجیکشن، نرس آپ لگائیں انجیکشن۔ نرس نے انجیکشن لگایا تو ماہنور اپنے نیلز اذلان کے ہاتھ میں گاڑ دے۔ جیسے انجیکشن ختم ہوئی، اذلان نے ماہنور کو ہلکی آواز میں کہا،
पागल, हाथ छोड़ो, नाकारा करके भी छोड़ोगी क्या? चुड़ैल। महानूर ने उसका हाथ छोड़ दिया और अजलान भी अब नॉर्मल हो गया। डॉक्टर ने महानूर को कुछ टैबलेट्स दी जिसको उसने मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। दोनों अब कार में बैठे और घर की तरफ रवाना हुए। कुछ लोग तो बहुत डरपोक निकले। अजलान मजे से कार चला रहा था लेकिन महानूर पर तंज करना ना भूला था। तुम चुप करो। अब तो मुझे जोर जबरदस्ती अस्पताल लेकर गया और इंजेक्शन भी लगवाए और ऊपर से उस मनहूस डॉक्टर को कहा भी नहीं कि ये मेरी मिसेज नहीं। महानूर गुस्से में लग रही थी। अरे अरे, बच्चा रो रहा है डरपोक। और हाँ, मिसेस का इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम होने वाली हो मेरी मिसेस, इसलिए नहीं कहा, वरना मैं भी बोल देता कि ये डरपोक मेरी मिसेस नहीं। अजलान ने उस पर फिर चोट की। अब की बार महानूर का सब्र खत्म हुआ और उसने दांत अजलान के हाथ पर गाड़ दिए। छोड़ो चुड़ैल, दोनों लड़ रहे थे। अजलान ने कार एक तरफ रोक दी थी। महानूर से अपना हाथ छुड़वा रहा था। बहुत देर के बाद उसने दांत उठाए। अब पता चला चुड़ैल किसको कहते हैं। हाँ हाँ, अजलान बहुत जोर से हंसा और बहुत देर तक हंसता रहा और उसके बाद उसने अपने लब वहां पर रख दिए जहां महानूर ने काटा था। महानूर ने एकदम अपनी नजर दूसरी तरफ की। पता नहीं क्या था जिसने महानूर को मजबूर किया था कि वो अपनी नजरें हटा दे और अजलान ने दोबारा से गाड़ी स्टार्ट की। अगले 15 मिनट दोनों के दरमियान एक खामोशी रही। एक ऐसी खामोशी जिसने महानूर पर यह इंकिशाफ किया कि अजलान शाह उस पर मर मिटा है या फिर उससे मोहब्बत करने लगा है। अजलान ने महानूर के घर के बाहर गाड़ी रोकी और महानूर ने टैबलेट उठाई और ये जा वो जा हो गई और अजलान सिर्फ उसकी पीठ देखता रह गया।